صاحب اس وقت میرے ساتھ ہیں. اشر عظیم صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت سے لوگوں کے آئیڈیلز بہت سے لوگوں کے آئیڈیل ہیں. آپ کا دھواں ڈرامہ، آپ نے سی ایس ایس کا ایگزام دیا، آپ ایئر فورس میں تھے، آپ کسٹمز میں تھے. اینڈ آئی تھنک میں کبھی کبھی میرے آنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑا ہوگا، مگر وہ جو میرا بہترین دماغ تھے پاکستان کے، جس میں یہ پڑھے لکھے لوگ جو تھے ان کا پاکستان کا لاس، اور وہ جو فائن لوگ جنہوں نے دے کوڈ ہیو برنگ سم چینج ان پاکستان. مگر ایک چھوٹی سی بات آپ کو یاد ہوگی، جو شریف ایک آدمی آتا ہے نا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، جیسے پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہو یا ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہو، اینی ڈپارٹمنٹ، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک بڑے سینئر پرسن سے میری بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ جو کر رہے ہیں آپ اچھا کرتے چلے جائیں، مگر ساروں کی زندگی کو محال نہ کریں. بعض اوقات تو ہم سسٹم کو چوک کر دیتے ہیں. میرا دل کرتا ہے کہ جناب اشر عظیم صاحب اس کے بارے میں روشنی ضرور ڈالیں ان دا بگننگ اور ٹورڈز دا اینڈ. یا ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو پھر اس سسٹم کے ساتھ چل نہیں سکتے، وہ پھر الٹیمیٹلی الگ ہو جاتے ہیں، یا ان کو فائر کر دیا جاتا ہے، یا ان کو ارلی ریٹائرمنٹ پہ. پاکستان میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس میں پیپل ور فورسڈ فار دا ارلی ریٹائرمنٹس. ٹھیک، دس از واٹ دا معاشرہ از. دس از ناٹ پاکستان. ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے، امریکہ میں یہ ہو رہا ہے، ایوری ویئر. اشر عظیم صاحب میرے ساتھ ہیں، بہت خوبصورت لکھتے ہیں، اور میرا خیال ہے لکھنے کے لیے ایک حساس قلم، حساس دماغ ان کے ساتھ ہے. جناب اشر عظیم صاحب السلام علیکم. سر آپ کو مطلب ہم کسی کنٹری کی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. آئی تھنک اٹس انٹرنیشنلی زندگی جس طرف چل رہی ہے آج کی، سر بہت بڑی رپورٹ ہے کہ زمین کی جو لائف ہے دیٹ از 1 ارب سال کی لائف ہے. یہ چائنا میں ریسرچ ہوئی ہے کہ سورج جو ہے وہ اس کا حجم بڑھتا جا رہا ہے، گرمی زمین پہ ہوتی جا رہی ہے، اور کیا صورتحال ہوگی. ایوری تھنگ از گوئنگ ٹورڈز ڈکلائن. ایوری تھنگ از گوئنگ ٹورڈز ڈکلائن. مجھے آپ بتائیں گے کہ بعض اوقات ایماندار ہونا ناٹ بیڈ، مگر ایماندار ہوتے ہوئے یہ نہیں ہوتا کہ آپ سسٹم کو چوک کر دیں. ایوی غلط ہے، اینے بھی نہیں کم کرنا، اینے بھی نہیں کم کرنا، ساروں کو آپ غلط کرا دیتے ہیں. اٹس بیٹر کہ آپ اپنا کام کرتے جائیں آنیسٹلی اینڈ لیٹ دا سسٹم ورک. اس کے بارے میں کوئی تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں؟ یقیناً اصل میں جو آپ نے بات کی، ہر بات کی بہت ساری لیئرز ہوتی ہیں، تو اس کی بھی بہت ساری لیئرز ہیں. ایک تو ایشو یہ ہے، جب آپ ایماندار کا لفظ یوز کرتی ہیں تو پھر اس سے ذرا کونوٹیشنز اور قسم کی نکلتی ہیں کہ جی یو بلیو یو آر ڈوئنگ اٹ فار پرابلی دا نیکسٹ لائف، کیونکہ اس میں بھی پھر ریوارڈ اور ریٹرن کا کانسیپٹ آ جاتا ہے، جزا اور سزا کا کانسیپٹ آ جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جی میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے فائدہ ہوگا اگلی دنیا میں، اور اور میں نہیں کروں گا، اگر یہ کروں گا تو مجھے نقصان ہوگا، کچھ اس طرح کا. اس میں کیرٹ اینڈ اسٹک کا کوئی انوالومنٹ آ جاتی ہے. کچھ لوگ میری طرح کے ہوتے ہیں، وہ گھامڑ بس ضدی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھ، یہ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرنسپل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں یہ نہیں کر سکتا. اب وہ جو مسئلہ ہے نا جی، یہ ہمیں نہ کوئی ریٹرن کی فکر ہوتی ہے، نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان. تو جب فائدہ نقصان نہ ہو تو it's simply a matter of what you start believing in. Now yes, you're right کہ جی آپ اپنی ایکسٹینٹ تک جو کچھ کر سکتے ہیں آپ وہ کریں، اور پارشلی آپ کرتے رہیں، سسٹم میں بتدریج امپروومنٹ آتی رہے. لیکن بہت سی جگہوں پہ آپ جا کے پھنس جائیں گے، اور آپ کو پھر آپ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ سسٹم آپ کو بالکل آگے نہیں چلنے دے گا. مطلب اب سڑک ہے، آپ نے پاکستان میں پتہ نہیں آپ کب لاسٹ ٹائم گئی ہیں، لیکن جب میں تھا تو اگر ریلوے پھاٹک کیوں بند ہوتا ہے تو یہاں سے جو گاڑیاں آ رہی ہیں تو دوسری طرف کی گاڑیاں بھی اس کے سامنے بھی آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. وہ دونوں طرف سے ایک دوسرے کو جام کر دیتے ہیں، اور ہر طرف سے گاڑیاں کھڑی. اب اس کا آپ کیا علاج کریں گے؟ تو تھوڑی دیر میں آپ کو کوفت ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ مطلب یہ پرنسپل کیا ہے یہاں کا. اور ان سب کو کیا نہیں پتا کہ اس طرح دونوں طرف نہیں کھڑے ہوتے، اور یہ ایک دوسرے کو خود ہی پھنسا نہیں دیتے. مطلب ادروائز تھوڑا سا صبر کر لیتے، ایک دوسرے کے پیچھے لائن میں کھڑے ہوتے، تو جب پھاٹک کھلتا تو دونوں گاڑیاں آرام سے چلی جاتی. اس طرح سب پھنس جاتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے. یہ
लैक ऑफ अकल है, ये लैक ऑफ डिसिप्लिन है, ये क्या है? सो वो जो कोफ्त होती है ना जी आपको, वो इतनी तंग करना शुरू कर देती है। और ये सिर्फ माशरे में नहीं है, डिपार्टमेंट्स में भी यही हो रहा होता है, ये घरों में भी यही हो रहा होता है, और हर जगह यही हो रहा है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता तंग आना शुरू हो जाते हैं, और फिर अगर आप जरा फायदा नुकसान ना देखने वाले हो तो आप कहते हैं यार मैं अब कहीं और जा रहा हूँ, मैं कोई जंगल वंगल में निकल जाता हूँ, लेकिन मेरा तुम लोगों के साथ गुजारा नहीं। सही। एलॉन मस्क ने तो चला गया ना, वो तो मरीख पे ढूंढ रहा है। और मैं ऑनेस्ट टू गॉड, दिस इज़ नॉट अ जोक, मैंने अभी आमिर को भेजा है, दिस इज़ अ न्यू स्टडी अभी रिलीज़ हुई है, हाउ लॉन्ग विल अर्थ एग्जिस्ट। इसकी हेडिंग है ह्यूमंस विल लाइकली डाई लॉन्ग बिफोर आवर प्लैनेट डज। और इसमें सूरज का हुजम बढ़ता चला जा रहा है और ये प्लैनेट्स को कैसे अपने बीच में मदगम कर लेगा, अपने बीच में जज़ब कर लेगा। ये बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च आई है, आज की ही ये आउट हुई है। मैं बल्कि चाह रही थी कि आमिर अगर इसकी एक हेडलाइन दिखा दें। एलॉन मस्क ने, आपने ये कहा ना कि मैं चला जाऊं, अब दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप चला जाऊं, एक तो ये है कि एलॉन मस्क ने कोशिश किया है कि मरीख, कहते हैं मरीख विल बी, ये देखिए साहब, मैं आई एम नॉट मेकिंग इट, नीचे लेके आइएगा। Today the sun is essential source of the gravity and energy, but one day it will cause Earth's demise. As the solar system's central star ages, the life जो है इवेंचुअली कंज्यूम करेगी, सारे सितारों को खा जाएगा, सिर्फ मरीख बच जाएगा। तो इसीलिए एलॉन मस्क ने कहा है कि चल मैं तो मरीख को ढूंढता हूँ। वो जो सूरज था ना, उसने हमारे सिस्टम को ही निगल लिया था। जी सर। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था जी, आपने सवाल पूछा था शादी के बारे में। मेरा ख्याल है कि जिंदगी में जो मैंने सबसे स्मार्टेस्ट काम किया वो शादी की, और मैं बहुत खुश हूँ। I think that's the smartest thing I could have done. I think I have a wonderful companion, my wife, and हमारे इंटरेस्ट्स बहुत कॉमन हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि अगर आपका ज़िंदगी में कंपेनियन ठीक ना हो तो आप ज़िंदगी में कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि जो भी घर में कुछ करने की कोशिश करता है दूसरा उसका रास्ता रोक देता है, तो वही ट्रैफिक एक दूसरे के सामने खड़ी रहती है। बहुत खूबसूरत आपने बात कही, और मैं हमेशा इस बात को मेरी को ध्यान से सुनिएगा, ये जो मेंटल इलनेस है ना, जो एब्यूसिव फैमिली रिलेशन होता है ना, तो वो फिर एब्यूसिव फैमिली रिलेशन में बच्चा हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, फिर वो अगली जनरेशन में वो चीज़ उसी तरह मुंतकिल होती है। सर, आज हम कनाडा के इलेक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं। अब से कुछ अर्सा पहले चले जाते हैं तो कंजर्वेटिव्स पर ऑलमोस्ट डबल नंबर था उनका। आज की अगर हम बात करते हैं तो अगर आज इलेक्शन होते हैं तो लिबरल्स वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेंगे, और अगर हम इनके पोल्स की बात करते हैं तो आज मेरा ख्याल है दे आर सिटिंग एट 47। लिबरल्स जो हैं 44 के ऊपर हैं, कंजर्वेटिव 37.8। हालांकि ये नंबर वो 47 पे चले गए हैं, ये 41 पे आ गए हैं। न्यू डेमोक्रेट्स जो हैं दे आर 8.7 के ऊपर हैं, ब्लॉक क्यूबेकवा 5.1, ग्रीन 2.4। पीपल पार्टी पहले चालू करने दी लोड़ की पई सी, ये भी पाकिस्तान दी जमात इस्लामी और जमात नहीं, ये कहते हैं मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी, और एक थी पीपल्स पार्टी एक पार्लियामेंटेरियन, ठीक है। तो ये पीपल्स पार्टी जो है 1.5 के ऊपर है, अदर्स 0.7 के ऊपर है। आज डग फोर्ड साहब का भी बयान आ गया है, मगर ये कनाडा की पॉलिटिक्स भी अमेरिकन रविश के ऊपर चल पड़ी है। मैं आपकी फीडबैक लेना चाह रही हूँ इसमें। आरफा जी, मेरी नाचीज राय ये है कि फर्ज करें बाहर बारिश हो तो फिर आप छतरी लेके बाहर निकलते हैं, तो आपकी जो लीडरशिप है, आई थिंक इस वक्त का मौसम दुनिया में खराब है, और ये कनाडा का बड़ा क्रूशल इलेक्शन है। और इससे पहले तो बिजनेस एज यूजुअल हुआ करती थी, एक ट्रेडिशनल बहुत अरसे से एक दरमियानी सी स्टेबिलिटी चल रही थी। हमारा एक बड़ा रिलायबल पार्टनर यूनाइटेड स्टेट्स था, हम वी वर जॉइंड एट द हिप, एंड यू नो एंड लाइफ वाज गोइंग ऑन। सो देयर आर डेज व्हेन वेदर इज फाइन एंड एवरीथिंग इज एज यूजुअल, एंड देन देयर आर डेज व्हेन इट्स स्टॉर्म, सो देन you need different equipment. So इसी तरह जिस तरह के हालात होते हैं, आपको उस तरह की लीडरशिप भी चाहिए होती है। और इस वक्त
میرا خیال ہے کہ یہ کینیڈا کے بزنس ایز یوزول کے حالات نہیں ہیں، اور اس لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کے اس دفعہ ووٹ دینا چاہیے، اور جس طرح آپ اپنا فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں تو آئی تھنک وی آر ان ٹربولنٹ ویدر اینڈ وی نیڈ ٹو ریئلی تھنک اباؤٹ اٹ وین وی گو ٹو دا پولس اینڈ ڈیسائڈ، بیکاز ویل بی ڈیسائڈنگ آور فیوچر. میرا خیال الیکشنز کے بارے میں اس طرح ہے کہ جیسے میری فلم تھی مالک، تو اس میں کانسیپٹ یہ تھا کہ جی میں پاکستان کا شہری پاکستان کا مالک ہوں، تو کینیڈا کا شہری جو ہے وہ کینیڈا کا مالک ہے، اور ہم جب حکمران اس کے حکمران میرے مقرر کردہ اور مجھے جواب دہ ہیں، سے مقصد یہی ہے کہ جی ہم نے اب وہ حکمران چوز کرنے ہیں ایز مالک. جب آپ ووٹ دینے جاتے ہیں تو آپ اپنا فیوچر کا حکمران چوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹس لائک آپ کے سامنے اب ووٹ، اب آپ نے سی ویز منگائی ہیں لوگوں کی، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ میرے پاس اس پوسٹ کے لیے جس کو میں ٹھیکیدار رکھ رہا ہوں میرا ملک چلانے کے لیے اگلے 5 سال 4 سال، وہ جو بھی آئے گا انہوں نے آپ کو اپنی سی ویز پیش کی ہیں. اب آپ نے ایز مالک وہ انٹرویو لے رہے ہیں کہ جی ان میں سے اس موسم کے مطابق جس طرح کے آپ کو حالات سے آپ کنفرنٹ کر رہے ہیں، آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں، اس کے مطابق آپ نے چوز کرنا ہے. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی، بیکاز فار یور اون سیک آئی تھنک یو مسٹ چوز وائزلی، بیکاز واٹ یو چوز یو ول گیٹ. اینڈ آپ امریکہ میں دیکھ لیں، امریکہ میں لوگوں نے ایک پرٹیکولر پارٹی کو ووٹ کیا، اور جتنوں نے ووٹ کیا جذباتی ہو کے کیا یا جو بھی ہو کے کیا، ان میں سے بہت سے اب پچھتا بھی رہے ہیں. دنیا بڑی ٹربولنٹ ہو گئی. جو انہوں نے سوچا تھا کہ ہمیں ملے گا، پتہ نہیں وہ انہیں ملا کہ نہیں ملا. تو کینیڈا میں بھی آئی تھنک ووٹ کرتے ہوئے وی مسٹ ویے آل ایسپیکٹس اینڈ میک این انفارمڈ ڈیسیژن. سو آئی تھنک کہ ویدر کیا ہے اس وقت، اور لوگوں کو کیا کینیڈینز کے ذہن میں پرائرٹیز ہیں، ہمیں وہ دیکھنی پڑیں گی. میں نے ایک چھوٹی سی لسٹ بنائی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت لوگوں کو کے ذہن میں آتی ہیں، کیونکہ میرے ذہن میں آتی ہیں تو میرا خیال ہے باقی لوگوں کے بھی وہ ہے. پہلا تو سوال یہ ہے کہ جی کیا ہم ان پرٹیکولر حالات میں کیا ہم کا ویسل اسٹیٹ کی طرح ہی رہیں گے، یا ہم ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری بن کے چلیں گے. سو میرا خیال ہے کہ عوام کے ذہن میں یہ ایک بہت بڑی کنسیڈریشن ہے کہ جو آپ نے ابھی بتایا کہ جی الیکشن کے نمبرز اچانک چینج ہوئے، لوگ بہت کنزرویٹیوز کافی آگے تھے، اور پھر جب یہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ٹرمپ کی گورنمنٹ آئی تو لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ایک دم تبدیل ہونا شروع ہوا. تو میری ناچیز رائے میں اس وقت جو کینیڈینز کے ذہن میں ایک بہت بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی کیا کینیڈا ایک انڈیپینڈنٹلی آگے چل سکتا ہے، جبکہ ہمارا جو بگیسٹ پارٹنر تھا جس کے ساتھ ہم آج تک ریلائی کرتے رہے، جس پہ اس نے ہمیں اچانک ہمارے ساتھ یہ ہونا شروع ہوا، اس نے ہمیں 51st اسٹیٹ بنانے کی کوشش کرنے لگا. اس نے ہمیں کہا کہ جی میں تمہاری اکانومی کی یہ حالت کر دوں گا کہ ان پہ قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا. تو ایک ہم پرٹیکولر طرح کے حالات میں جا رہے ہیں، اور کینیڈینز نے ٹریول کرنا کم کیا فلانا. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو کینیڈینز کے ذہن میں جو ایک ٹاپ وہ ہے وہ یہ ہے کہ جی یو ایس سے اب ہمارا ڈائریکشن شاید تھوڑا سا تبدیل ہوگا، اور کیا ہم ایز کینیڈینز ایک کمپلیٹ اپنے فائدہ، اپنے انڈیپینڈنٹ، اپنے سیلف انٹرسٹ کے مطابق ایک کنٹری انڈیپینڈنٹلی ہو کے چل سکتے ہیں یا نہیں. سو دس از ون آف دا کنسیڈریشنز. دوسری جو کینیڈینز کے ذہن میں بہت زیادہ ہے اور مجھے نظر آتی ہے وہ ہاؤسنگ پہ بڑی ڈبیٹ ہے. گھروں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، افورڈیبلٹی نہیں ہے، امیگرینٹس کو بہت زیادہ بلیم کیا جاتا ہے. اس کی پھر فرق آپشنز ہیں کہ جی، تو آپ جس بھی پولیٹیکل پارٹی میں کنزرویٹو ہیں تو اس کو بھی یہ باتیں ان کے بھی ذہن میں ہیں کہ جی ہاؤسنگ کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. ہر ایک کی پالیسیز فرق ہو سکتی ہیں، سولوشنز فرق ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہم وہ موسم ڈیفائن کر رہے ہیں کہ جی وہ چیزیں، ایشوز ہیں کیا جو اس الیکشن کو افیکٹ کریں گی اور فیوچر میں ان الیکشنز کے ان پہ امپیکٹ ہوں گے. سو ہاؤسنگ ہے، اس کی افورڈیبلٹی ہے، اس کے ساتھ اصل میں کوئی بھی چیز آئسولیٹڈ نہیں ہوتی.
جب اب ہاؤسنگ کا ایک ایشو ہے تو اس پہ پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس کو کچھ لوگ امیگریشن کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ جی یہ امیگرینٹس نے ہماری زندگی تباہ کر دی کہ جی گھروں کی اس لیے قیمتیں بڑھ گئی ہیں یا جو بھی ہے. سو اٹ ٹائز انٹو دوز ایشوز ٹو. تیسرا جو ایشو جو لوگوں کے ذہن میں ہے ہمیشہ سے وہ ہیلتھ کیئر کے ایشوز ہیں کہ کیا اسے ہم پرائیویٹائز کریں. اس میں کنزرویٹیوز کے ایک ویوز ہیں اور کچھ کیا نام ہے جو لبرلز ہیں ان کے اپنے ویوز ہیں, NDP کے اپنے ویوز ہیں. سو اس کی ایک بیلنسڈ کیا وہ ہوگی, کیا ہیلتھ کو بیسیکلی پروونسز کو دے دیا جائے جو آپ کے کنزرویٹیوز کی بات کر رہے ہیں. پھر آپ کی کلائمیٹ پالیسی ہے, کاربن ٹیکس ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا, انڈسٹریلائزیشن کیا ہوگی. پھر ٹیکسیشن اور ڈیٹ کہ جی ہمیں بیلنسڈ بجٹ لے کے چلنا ہے کینیڈا کو کہ نہیں, کہ ہمیں اپنا بجٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنا ہے. اس میں اب لبرلز کا ایک ویو ہے اور کنزرویٹیوز کا ایک ویو ہے. سو پھر سوشل پولرائزیشن آپ نے دیکھا کہ جی ایک رائٹ کی طرف ڈرفٹ ہے آل اوور دا ورلڈ. تو کیا ہم اس وقت کنزرویٹیوز ظاہر ہے ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے اس رائٹ کی طرف جانے کی طرف, ان کا ایک ویو ہے, ایک لبرلز کا ویو ہے وہ شاید لیفٹ کی طرف پل کر رہے ہیں. لیکن یہ ویوز, یہ ساری فورسز جو کینیڈا میں ایک سوشل پولرائزیشن جو تمام دنیا میں ہے اس میں ظاہر ہے ہم پہ بھی امپیکٹس ہوں گے اور جو آپ فیصلہ کریں گے وہ آپ پہ آگے وہ بھی آئے گا. فارن انٹرفیرنس کے ایشوز ہیں. سو میں نے یہ 6-7 چیزوں کی لسٹ بنائی جو میرے خیال میں اس وقت کنیڈینز کے ذہن میں ہیں, اور یہ ان سے کوئی ڈس ایگری نہیں کرتا, کوئی پارٹی ان سے ڈس ایگری نہیں کرتی. ان کی اپنی طریقہ کار ہے کہ ہم اسے کیسے لے کے چلیں گے. اب یہ جتنے ایشوز ہیں ڈپینڈنگ آن ہو یو چوز یور نیکسٹ CEO آپ نے کس کو رکھنا ہے تو وہ اس کو لے کے آگے چلے گا. اچھا اب جب میں اس پہ سوچ رہا تھا تو میرا تو ٹپیکل وہی طریقہ ہے کہ میرے سامنے CVs پڑی ہیں لوگوں کی اور میں ان کو دیکھوں گا اور جو میں سمجھوں گا کہ ان حالات میں اس ملک کو سب سے بہتر کون چلا سکتا ہے میں اس کے ساتھ جاؤں گا. تو جو 3 بڑی پارٹیز ٹاپ پہ آئیں جن کے چانسز بنتے ہیں تو میں نے ان کی ایجوکیشن والی پہلے دکھائیے گا کہ جی ایجوکیشن, تو میں نے ان تینوں کو سامنے رکھا. تو اگر میں نے ان کو سامنے رکھا تو اب آپ اس میں دیکھیں کہ ایک کنزرویٹو کے ہیں پولیویئر صاحب ہیں, ماکانی صاحب ہیں لبرلز کے, اور NDP کے وہ ہیں. تو اگر ان تینوں کی میں سیریز اٹھا کے سامنے رکھتا ہوں بالکل سمپل جو ہمارے پاس ٹائم ہے, تو اگر آپ ان کی ایجوکیشن دیکھتی ہیں کیونکہ سر جو ہمارا لیڈر ہے وہ آپ ایک پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں, آپ کا ورلڈ ایکسپوجر کیا ہے اس کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں, آپ کی ٹرینڈ کیا ہے, آپ نے کیا کیا ہے, تو آپ ملک کو اسی طرح لے کے آگے چلیں گے. تو یہ اب آپ کے سامنے ہے, 2 کے پاس بیچلرز ڈگری ہیں, ایک لا کی ڈگری ہے, ایک صاحب ماکانی. مجھے اس میں کلیئرلی میرے خیال آپ خود بھی دیکھ کے اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں. مجھے تو آبویسلی اس میں سیدھا کوئی پرابلم نہیں ہے کہ جی کون تعلیم یافتہ اور کتنا ایکسپوجر اور کن یونیورسٹی سے پڑھا. اس کا یقیناً دنیا کے پلیٹ فارم پہ آپ کا لیڈر آپ کو ریپرزینٹ جو کرنے جا رہا ہوتا ہے وہ کیا لے کے آ رہا ہے, کیا قابلیت ہے. ایجوکیشن از اے بگ تھنگ which takes you that way. پھر اب ان کا تجربہ کیا ہے آپ آگے دیکھیے نیکسٹ سلائڈ پہ. تو ان کا ورک ایکسپیرئنس کہ جی اوکے پڑھ تو لیا, 4 کتابیں پڑھ لیں, تو اس کے بعد اب نیکسٹ یہ کیا کر سکتے ہیں. تو ان کا ورک ایکسپیرئنس کیا ہے, تو وہ اب آپ دیکھیے آپ کے سامنے آپ لوگ خود پڑھ لیں. سو ایک صاحب جو ہیں پولیویئر صاحب جو ہیں یہ وہ تھے کیا نام ہے, he was a staffer. He was a staffer. Let me actually get my bigger slide because your screen is, yeah. So he was a staffer, and then next he became a businessman. Please, yeah. And let me get my slide. Yeah. So he was a political staffer. He was also a podcaster, a journalist. چھوٹے اس پہ. Then he is a real estate کی ان کی ایک فرم ہے, اور پھر یہ MP تھے, پولیٹیشین ہیں بیسیکلی ود ریئل اسٹیٹ, بیسیکلی پولیٹیشین ہے اور تھوڑا سا ریئل اسٹیٹ پہ کام کرتے ہیں.
कानी साहब गवर्नर रहे बैंक ऑफ कनाडा के. He was the second youngest bureaucrat, if that's the right word, civil service as we call it. He was the governor Bank of Canada, then governor Bank of England, then he was the chairman. He is the chairman of Financial Stability Board. He was MD at Goldman Sachs. अगर आप इनको गूगल करेंगे गोल्डमैन सैक्स वो लोग क्या करते हैं और उसमें इनका रोल क्या था और इन्होंने किस तरह पूरा डेट रिस्ट्रक्चर किया साउथ अमेरिका का. ही इज द वाइस चेयर ऑफ ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट. He was UN Special Envoy on Climate Action and Finance, then advisor to UK Prime Minister. So then again जो तीसरे हमारे NDP वाले वो भी. So अब पॉलिसी क्या बनेगी, एजुकेशन क्या है लोगों की, एक्सपीरियंस क्या है लोगों का, मैं तो उसको उस तरह लेके चलता हूं देख के. क्योंकि बात यह है कि promises, people can make a lot of promises and politicians promises don't normally translate. मतलब जो ट्रंप को लाने वाले लोग थे उनका ये ख्याल था जो कि यूएस की एक राइट एलिमेंट है या फार्मिंग या कम्युनिटी है, या वो अपने आप को प्रेजेंट करते थे कि मैं मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता हूं, तो या मतलब आम आदमी की अपने आप को वो दिखा के कि जी मैं आपके लिए खड़ा होऊंगा, गरीब आदमी को मैं लाऊंगा, आपके जॉब्स लाऊंगा, आपके टैक्सेस पे आपको रिलीफ दूंगा, मैं सस्ती करूंगा अमेरिका आपके लिए. तो वो फिर जो रियलिटी है वो अब आपके सामने है. इंपोर्ट पे जितने आप टैक्सेस लगाएंगे वो आपकी आवाम देगी, कीमतें ऊपर जाएंगी, जॉब्स आएंगे कि नहीं आएंगे वो तो अब नजर आएगा. सो उनकी जो कैबिनेट है वो बिलियनर्स की है. सो people can say a lot of things and then politicians and then deliver something else. So I'm generally of the view that I look at it like selecting a CEO and based on what they've done in their past and what do not regret afterwards. But अब हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं. अभी आपने क्लाइमेट के लिहाज से मार्क कार्नी का रोल अगर हम बात करते हैं, और ही वाज एडवाइज़र टू जनाब जस्टिन ट्रूडो साहब के एडवाइज़र भी रहे, और मेरा ख़्याल है कि कनाडा ने सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट्स दिए थे अपने कोविड-19 के दिनों में, एंड उसका क्रेडिट कनाडा को बहुत मिला. एंड आई बिलीव दैट वाज द टाइम जिस मार्क कार्नी थे. हर आदमी की स्ट्रेंथ्स भी होती हैं, वीकनेसेस भी होती हैं. वी विल गो. पियर पॉलिएव की थॉट जो थी वो ये कहते थे कार्बन टैक्स ख़त्म कर दो, बट द गवर्नमेंट नहीं ख़त्म कर रही थी. मगर आज मैं देख रही हूँ, चाहे आप कंजर्वेटिव की बात कर लें, चाहे आप लिबरल्स की बात कर लें, ऑलमोस्ट सेम चल रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम 1% अंडर 57,000 का जिनका टैक्स है 1% टैक्स की छूट देंगे. इन्होंने कहा 2.7% देंगे. उन्होंने कहा है कि हम 1 मिलियन तक के घरों पे GST HST की छूट देंगे. पियर पॉलिएव कह रहे हैं हम 3.3 मिलियन तक के घरों के ऊपर छूट देंगे. ठीक है. इसके अलावा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स उन्होंने भी कहा है कि हम मशरूत पाबंदी देंगे. कंजर्वेटिव भी कह रही है हम मशरूत पाबंदी. कार्बन टैक्स के हवाले से लिबरल का स्टैंस बिल्कुल मुख्तलिफ था, बट ऑल ऑफ सडन चेंज आया है जिसमें आपको पता ही है कि 20 सेंट्स पर लीटर गैस की कीमत भी कम हुई है. एक चीज़ जिसमें दोनों मुख्तलिफ हैं कि मीडिया इदारे, ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट का इदारा है CBC, लिबरल्स कहते हैं कि हम उनको सपोर्ट करते रहेंगे, और देयर आर कपल ऑफ अदर, जबकि कंजर्वेटिव कहते हैं कि इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी. बजट के खसारे के लिए कटौतियों की अगर बात करें तो दोनों कटौतियों की बात कर रहे हैं. अमेरिका का हम जिक्र कर रहे हैं, मुझे दोनों साथ चलते जा रहे हैं, मगर पियर पॉलिएव कहते हैं कि वो आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है इसको कम करेंगे, यानी वो जो एक रेड कारपेट का है वो कम करेंगे. डोनाल्ड ट्रंप की भी आपने एग्जांपल दी, और आप ये कहते हैं कि ये आम आदमी ने समझा था कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे में से है, मगर डोनाल्ड ट्रंप सोने का चमचा लेके उनके बच्चे भी पैदा हुए, तो ही डजंट नो व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डिनरी मैन. अब जहाँ पे मैंने स्ट्रेंथ्स की बात की, अब मैं वीकनेस की बात करती हूँ. मार्क कार्नी इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी 1% दुनिया की तादाद में से है. ही इज़ अ रिच मैन, प्रॉब्ली ही डजंट नो. एक बात. दूसरी बात,
ابھی ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ میں آیا ہے اور جس کو میں کینیڈا کے الیکشن میں انٹرفیئرنس بھی سمجھ سکتی ہوں، لیز ٹروس کا یہ پوڈ کاسٹ تھا. انہوں نے کہا کہ بینک آف انگلینڈ کے یہ گورنر رہے، مگر انہوں نے بلا جواز نوٹ اتنے چھاپ دیے تھے کہ اس کے بعد جو انفلیشن انگلینڈ کی آئی، شی ہولڈز ہم رسپانسبل. بلکہ پرائم منسٹر بننے کے بعد پرائم منسٹر کارنی جو ہیں جب انہوں نے انگلینڈ کا ٹریول کیا تھا تو آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ ایک BBC کی رپورٹر تھی جس نے ان سے بڑا بلنٹ سوال کیا تھا کہ واٹ براٹ یو ہیئر ناؤ، بیکاز اس کے بعد ان لوگوں کے خیال میں انگلینڈ نے تو بہت سفر کیا تھا. اب اس کو آپ ایکسپلین کر دیں، اور عام آدمی سے صرف یہ کہتے ہیں کہ پالیسیز کا ایجنڈا ضرور دیکھیں، لبرل اینڈ کنزرویٹو کہ آلموسٹ سیم چیزیں چل رہی ہیں. اللہ کرے کہ ملک کے لیے بہتر ہو، مگر آپ کینڈیڈیٹ سے بھی ملاقات ضرور کریں. بہت سے لوگ 4 سال پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، ایک دفعہ نہیں باہر نکل کے کہتے ہیں پتہ نہیں دنیا سے چلا لی، بٹ دے ڈونٹ اسپیک آن یور بہاف. جی عاشر عظیم صاحب اس کو بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں. دیکھیں، آپ نے فرق چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ جی ہمیں لوگوں کو جب اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے تو دے مسٹ ریسرچ، رائٹ. ایسی سنی سنائی باتوں پہ آگے نہیں چلنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ جذباتی ہو کے فیصلے نہیں کرنا چاہیے. بہرحال تھوڑی چونکہ یہ بات آپ نے کی تو جس ایکسٹینٹ تک آپ نے کی، میں جو میں سمجھتا ہوں وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. بجٹ سے آپ نے بات کی کہ جی CBC سے شروع کر لیتے ہیں کہ جی کینیڈین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن جو ہے، جو میڈیا ٹائپ. دیکھیے جو کنزرویٹو ہے، رائٹ ونگ ہے، ٹرمپ ٹائپ کے جو لوگ ہیں، ان کو اپنی مرضی کا ایک میڈیا چاہیے ہوتا ہے. سو وہ پرائیویٹائزڈ میڈیا جو ہے پاکستان میں بھی جب تک پرائیویٹ میڈیا چینلز، ٹھیک ہے یہ ڈیبیٹ ہے کہ جی جو ایک حکومت کا چینل ہوتا ہے اس کی آواز حکومت کنٹرول کر لیتی ہے، ٹھیک. لیکن حکومت تو دیکھیے یہ تو گارنٹی نہیں ہے کہ جی اس حکومت تو کسی کی بھی آ سکتی، لیکن اسٹیٹ میڈیا کی ایک منیمم اس کا سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک منیمم سٹینڈرڈ تھا، اور اس کے علاوہ جو پرائیویٹ چینلز ہیں ان کا کوئی منیمم سٹینڈرڈ نہیں ہے. اور خیر ہم نے تو چونکہ وہاں پہ نوکریاں بھی کی ہیں تو ہمیں اندازہ ہے، پاکستانیوں کو بھی اندازہ ہے کہ جی کس طرح کے لوگ سمپل پیسے، سیٹ جو ہے اس نے اپنے میڈیا چینلز کھول لیتا ہے جب سیٹ، تو وہ پھر گورنمنٹ کو انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے ایک ڈائریکشن میں لے جانے کے لیے. I for one would like کہ جی آپ نے میڈیا کو کمپلیٹلی پرائیویٹائز نہیں کرنا، کیونکہ وہ ہر سیٹ اپنی اپنی مرضی کے ڈائریکشن میں کھینچنا شروع ہو جاتا ہے اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے. اور ان کی اور بزنسز اور ہوتی ہیں، اور ساتھ وہ ایک میڈیا کا چینل کھول لیتے ہیں which is fraught with danger. So آپ کا ایک نیشنل چینل ہونا چاہیے. I for one believe کہ جی CBC کو آپ کو چلانا چاہیے، اور CBC پہ جتنے آپ کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، اگر جو $1 بلین کی بات کی جا رہی ہے، this is 0.9% of Canada's budget. So it's less than 1%. So I for one would actually like to strengthen اور جو اگر کنزرویٹو یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو ان کے اسٹوڈیو بھی بند کر کے تو وہاں پہ پتہ نہیں کیا بنا دیں گے، مطلب so they just want to shut it down. Why not have a channel؟ اگر آپ اتنے چینل دوسرے چل سکتے ہیں تو ایک گورنمنٹ ٹائپ کا بھی چینل کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ لیٹ اٹ ہیپن. سو دس وڈ بی مائی پوائنٹ آف ویو آن دیٹ ایشو آف جو آپ نے بات کی کہ جی وہ ڈیفیسٹس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں، مطلب اس وقت اگر G7 کنٹریز جو ہیں ڈیٹ ٹو GDP ریشیوز کی اگر آپ بات کرتی ہیں تو یونائٹڈ اسٹیٹس کا ڈیٹ ٹو GDP، اور آپ نے اپنے آپ کو ظاہر G7 میں ہی کمپیئر کرنا ہے نا. اب آپ جا کے کسی اور ملک سے تو نہیں کمپیئر کر سکتے جو آپ کے کمپیریبل کنٹری سے. اب آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کو دیکھتی ہیں تو ان کا ڈیٹ 122%، جاپان کا 260%. اچھا آپ کا UK کا ڈیٹ ٹو GDP ریشو 104% ہے، فرانس کا 110%، اٹلی 140% ہے، جرمنی 66،
کینیڈا کا لوئسٹ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو اٹ از 42%, رائٹ. اب ڈیٹ ٹو ڈیفیسٹ یقیناً کم از کم ہونا چاہیے, اور کینیڈا کا ڈیفیسٹ بہت کم تھا. وی ور پازیٹیو جب کووڈ سے پہلے تک, اور وہ یہی لبرل گورنمنٹ نے پازیٹیو رکھا ہوا تھا. اس وقت کینیڈا ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں ہم جانا چاہ رہے ہیں. ہم پہ اکنامک بہت بڑی تھریٹ ہے. ہمارا جو پرانا ساتھی تھا, جو ہماری سب سے بڑی مارکیٹ تھی یونائٹڈ اسٹیٹس, اس نے ہم پہ ایمبارگوز ٹائپ کی صورتحال کر دی ہے. 25% ہماری اسٹیل پہ اور انرجی پہ 10%, اور جو ہماری بیسک ایکسپورٹس تھیں اس کو وہ ایک پرٹیکولر طرح لے کے جا رہا ہے. تو آئی ووڈ رادر ہیو کہ جی ہم اس وقت اینڈ وی ہیو روم, تو ہم تھوڑا سا ڈیفیسٹ لے کے ہمیں اپنے انفراسٹرکچر میں وی مسٹ پٹ اٹ دیر بیکاز وی ہیو دیٹ روم اینڈ وی مسٹ ڈو اٹ اف وی آر گوئنگ ٹو بیکم انڈیپینڈنٹ ان ایوری تھنگ. And secondly, I'd rather have this country run by somebody who's a PhD in economics. So here is somebody who's got exposure to international environment, banking, investment. He has a doctorate from Oxford in PhD. So what should I choose? Similarly, I can't remember, آپ کا مجھے CBC والی بات یاد رہی, مجھے آپ کی deficits والی بات یاد رہی. So I actually on merit, آپ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں آپ گوگل کر کے دیکھ لیں. So on merit, I think that the liberal policy is right for now. بہت شکریہ, اور آپ اپنے طور پہ ریسرچ کیجئے گا. مگر تیسری بات مجھے آپ کی یاد آ گئی, سوری میں انٹرفیئر کروں, کہ جی یہ بہت امیر آدمی ہے کہانی. دیکھیے کسی نے یہ نہیں کہا نہیں, میں ہمارا مجھے اس سے کوئی جیلسی نہیں ہے. میرے آئی مین when I look at کہ billionaires are ruling America at the moment, they don't know what is the problem of an ordinary man who doesn't have money. That's what my concern is. نہیں تو اس کا دیکھیں, وہ تو پھر ہم کسی ہوم لیس کو تو نہیں لگا سکتے, آپ کے خیال اس کو بہتر پتا ہوگا. لیکن میرا سوال ہے, let me answer that. Mark Carney, when he was the MD for Goldman Sachs, his salary per year was around $3 million. Yeah. So Mark Carney اگر امیر آدمی ہے تو he earned it. دیکھ لیں تو آپ کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیوں امیر آدمی ہے. ٹھیک ہے. اب لیکن اگر ہم سکینڈلز کی بات کرتے ہیں کہ یہ امیر ہے جی, تو پھر سکینڈل تو یہ بھی ہے کہ جی آپ کے پیئر پولیویئر جو ہیں ان کی ڈکلیئرڈ ایسٹس $25 ملین ہیں. ٹھیک سر, یہاں پہ انہوں نے جو کام کیے ہیں, انہوں نے جو ان کی نوکریاں ہیں, اس سے تو وہ پھر 25 ملین نظر نہیں آتے کہ بھائی آپ کے پاس 25 ملین کہاں سے آ گئے. آپ تو ایک سمپل ایم پی رہے ہیں. ٹھیک سر, یہاں پہ بروک فیلڈ کے ساتھ بھی رہے, بیم کا اسکینڈل ایک آپ نے سنا, بٹ آئی ٹیک اٹ دس وے کہ یس ہی واز ورکنگ دیئر, ہی گیو دا فل بینیفٹ. اور لبرل نے کہا ہے کہ جو کینیڈا ریونیو ایجنسی ہے اس میں ریفارمز ہونے چاہیے تاکہ یہ جو سیف ہیونس ہیں وہاں پہ جو بھی ہو سکے. سو دس از آل مکس اینڈ میچ, ہر چیز ہے. آپ اپنے طور پہ اپنے علاقے کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس سے ملیں. میں حقیقت میں میری کوئی کسی کے ساتھ آئی جسٹ گو ود مائی اون ریسرچ, اور اس کے مطابق آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی, اور جناب عاشر عظیم صاحب نے بھی پوری کی پوری ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. ظاہر ہے کسی چیز کو پرکھنے کے لیے ایک معیار ہوتا ہے جس کے مطابق پرکھتے ہیں. پھر آپ اپنے کینڈیڈیٹ کو بھی ضرور ملاقات کیجئے گا جو آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں. آئی وش کہ کرائم رک جائیں. آئی تھنک دا موسٹ, جو میں ایک آرٹیکل بھی آپ کے ساتھ کور بھی کروں گی, دا موسٹ کنسرن از یہ جو ڈس انٹیگریشن, یہ جو ڈس آرڈر دنیا کا ہے, یہ میگنیٹک ڈس آرڈر کی طرح سے ہے. اٹس ایوری ویئر ان دا ورلڈ. بہرحال اللہ بہتر کرے. کینیڈا زندہ باد, کینیڈا پائندہ باد. کسی کو انگریزی میں سمجھ تو نہیں آئے گی میں نے کیا کہا ہے, تو آپ بھی کنکلوڈ کر دیجئے سر. ہاں جی, بس یہی گزارش ہے جی کہ آپ آئی تھنک کہ ہمارا جو نیبر ہے امریکہ, دنیا میں بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا. اللہ خیر و عافیت رکھے کہ وہ ڈی اسٹیبلائز اس وقت پتہ نہیں خود بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن ایز اے کنٹری کینیڈا وی کین ایکچولی سنکنگ شپ اگر
اللہ نہ کرے سر, اللہ نہ کرے. وہ جو الاسکا دی ایسی ٹیکنیک چلی ہے نا, دیٹ ورکس. آپ دیکھیے گا, رائٹ اٹ ڈاؤن. آج 14 تاریخ ہے, میرے الفاظ لکھ لیں. کینیڈا بڑے بہتر طریقے سے ریکور کرے گا, کیونکہ ظاہر ہے امریکہ نے جب چیزیں الاسکا بھیجنی ہے تو کہڑے پاس سے جانا ہے, ساڈے ہو کے ہی جانا ہے. ہاں جی, یہ والی باتیں. اور ہم دس از ناٹ, جتنا ہارش اینڈ ہارڈ ہمیں لگ رہا ہے, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی دیٹ وے. No, it's going to be good. Canada can inshallah, we will do well. میں ہمیشہ کہتی تھی بھئی کیا ضرورت تھی امریکہ کو الاسکا دینے کی, پر وہ جی اب الاسکا نہیں ہم کو بچا لینا ہے, کیونکہ اگر آپ نے امریکہ نے سامان وہاں بھیجنا ہے تو ڈبل ٹیرف. اور آپ دیکھیے گا کینیڈا بڑا آرام سے عزت سے بری ہوگا, اور our things will be. I wish all the best to our truck drivers. I wish all the best to our economy, and of course this is a place for our young people. آپ کا بہت شکریہ سر, تھینک یو اشر عظیم صاحب. آپ نے باقاعدہ اپنی پوری کی پوری ریسرچ کے ساتھ لوگوں سے بات کی. ابھی دیجیے اجازت. اشر صاحب بہت شکریہ. بعض اوقات آنیسٹ مسٹیکس بھی ہو جایا کرتی ہوتی ہیں. وی آر آل ہیومن بینگس. نہیں ظاہر ہے جی, میں تو سب سے بڑا دیکھیں غلطی کا پتلا میں تو آپ مانتی ہوں. تھینک یو ویری مچ سر, آپ کا بہت شکریہ. اشر عظیم صاحب سے بات کرائی.